ایک دفعہ کا ذکر ہے، کوہ ہمالیہ کے بیچوں بیچ ایک سرسبز گاؤں چاندپور آباد تھا۔ وہاں کا رہائشی زریاب اپنی حاضر دماغی اور نیک نیتی کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ سردیوں کی یک بستہ شام اس کی والدہ شدید بیمار ہوئی۔ حکیم نے علاج کے لیے نایاب جڑی بوٹی سنگ شبنم تجویز کی، جو صرف دور کے شہر ستارہ نگر کے بازار سے ملتی تھی۔ زریاب نے ارادہ کیا کہ اگلی صبح ہی روانہ ہوگا، کیونکہ ماں کی سانسوں کی ڈور اسی پودے سے جڑی تھی۔ فجر سے ذرا پہلے پہاڑوں پر ہلکی نیلی روشنی پھیلی تو زریاب نے چادر کندھے پر ڈالی، چھوٹا سا توشہ دان باندھا اور نکل پڑا۔ گاؤں کے باہر پتھریلے راستے پر پہنچا تو ایک دبلی پتلی مگر پرعزم بوڑھی عورت کو لاٹھی ٹیکتے پایا۔ اس نے سیاہ چادر میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ زریاب نے سلام کیا، بیٹے کیا تم ستارہ نگر جا رہے ہو؟ جی اماں، ماں کی دوا لینے۔ تو ساتھ چلتے ہیں، راستہ خطرناک ہے مگر میری شرط ہے سفر کے دوران مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ شرط عجیب تھی مگر ماں کی خاطر زریاب نے سر جھکا دیا اور دونوں خاموشی سے گنے چیڑ کے جنگل میں بڑھنے لگے۔ زریاب پر پہلی آزمائش تو تب آئی جب دوپہر کو بھوک نے ستایا اور انہوں نے جھکے ہوئے دیودار کے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ زریاب نے خشک روٹی اور پنیر نکالا۔ بوڑھی عورت نے ایک مٹی کی چھوٹی شیشی سے چند قطرے اپنے حصے پر ٹپکائے۔ مشک جیسی خوشبو پورے ماحول میں پھیل گئی۔ زریاب کے دل میں تجسس مچلا مگر شرط یاد آتے ہی اس نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پل سناٹا پر آ پہنچے۔ پل سناٹا ایک پل تھا، گھاٹی کے اوپر لٹکتا ہوا بہت پرانا لکڑی کا پل جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ زریاب نے قدم رکھا ہی تھا کہ بوڑھی عورت نے تھیلے سے ریشمی رسا نکالا، پل کے دونوں سروں سے باندھ کر سہارا بنا لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ زریاب حیران تو ہوا مگر چپ رہا اور رسی پکڑ کر محفوظ گزرگاہ اختیار کی۔ پل کے نیچے گہری کھائی سائیں سائیں کر رہی تھی مگر دونوں خیریت سے پل کے پار اتر گئے۔ شام ڈھلتے ہی کہیں بھیڑیے کی آواز گونجی۔ بوڑھی عورت نے ایک چٹانی غار کی طرف اشارہ کیا۔ غار میں گپ اندھیرا تھا مگر اس نے ایک ننھی لائٹن سلگا لی۔ زریاب نے خشک لکڑی چن کر الاؤ روشن کیا، پھر ہتھوں نے خنجر سے لکڑی تراش کر چھوٹی میخیں بنائیں اور غار کی درار میں بند کر دی تاکہ سرد ہوا اور خطرناک کیڑے باہر رہیں۔ پچھلے پہر ایک آہٹ پر زریاب چونک اٹھا اور دیکھا بوڑھی عورت غار کے دہانے پر ریت کو انگلیوں سے سمیٹ کر کوئی نقشہ بنا رہی ہے، پھر پتے ڈال کر ڈھانپ دیتی ہے۔ سوال ہونٹوں تک تو آیا مگر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ ستارہ نگر اب زیادہ دور نہ تھا۔ شہر کے دروازے پر بوڑھی عورت رکی، پہلی بار مسکرا کر بولی، میری منزل آ گئی، تم نے وعدہ نبھایا، اب میں اپنی خاموشی توڑتی ہوں۔ پھر وہی چھوٹی مٹی کی شیشی زریاب کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ سنگ شبنم کا نچوڑ ہے، 2 قطرے تمہاری والدہ کی جان بچا دیں گے۔ راستے میں تمہاری دیانت، صبر اور وعدے کی پاسداری نے مجھے خرید لیا۔ دوا تمہارا حق ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بوڑھی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے شاباش دی۔ 5 دن کے طویل اور صبر آزما سفر کے بعد زریاب جب واپس چاندپور پہنچا تو سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ماں کی حالت بدستور نازک تھی۔ اس نے دل تھام کر وہی 2 قطرے ان کے ہونٹوں پر ٹپکائے۔ چند لمحوں میں ماں کا تپتا ہوا جسم جیسے ٹھنڈا ہوتا گیا، سانسیں ہموار ہوئی، آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں اور لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گاؤں والے حیرت زدہ تھے اور زریاب خاموش آنکھوں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح چاندپور میں ہر طرف یہ خبر پھیل گئی تھی کہ زریاب ایک نایاب دوا لا کر ماں کی زندگی بچا لایا ہے، اور وہ دوا کسی عام حکیم کی نہیں تھی۔ چند دن بعد ایک قاصد آیا ستارہ نگر سے۔ اس نے کہا، زریاب، حکیمہ سارا بی بی جنہیں لوگ چپ کی چمک کہتے تھے وہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تمام نایاب جڑی بوٹیاں، نسخے اور علم کی کتابیں اس خاموش نوجوان زریاب کے نام کر دی ہیں جس نے پل سناٹا پار کیا تھا، سوال کیے بغیر اندھیری غار کا راز سہا اور وفا کا حق ادا کیا۔ زریاب کے قدموں تلے زمین کھسک گئی جب اس نے یہ سنا کہ وہ بوڑھی عورت انتقال کر گئی ہے۔ گاؤں والوں نے پوچھا، زریاب کیا وہ تم ہی تھے جس نے وہ پل پار کیا؟ زریاب نے صرف ایک بار میں سر ہلا دیا، لیکن زریاب کی آنکھوں میں بھی حیرانگی باقی تھی۔ قاصد نے تھیلے سے ایک پرانا سیاہ کپڑے میں لپیٹا خالی بوتل نما ظرف نکالا جو سنگ شبنم والی دوا کی طرح دکھتا تھا اور زریاب کو دیا۔ ظرف پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، خاموشی ہی سب سے بڑی زبان ہے، جو اسے سمجھ گیا وہ ہر راز پا گیا۔ زریاب نے بوتل کھولی مگر وہ خالی تھی۔ گاؤں والے چونک گئے۔
مگر جیسے ہی دریاب نے بوتل کو روشنی کی طرف کیا، اس کے اندر کسی قدیم جنگل کا نقشہ نظر آیا، جو صرف کچھ داغیوں سے ہی دکھائی دیتا تھا، جیسے بوتل خود کوئی راز تھی۔ اسی رات دریاب نے سب چھوڑ کر ایک پرانا بکسا کھولا، بوڑھی عورت کے بنائے گئے ریت والے نقشے کی سمت یاد کی اور اپنی ماں کو لے کر دوبارہ اسی راستے پر نکل پڑا۔ اس کے بعد دریاب پھر کبھی چاند پور واپس نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب سچائی کے چراغ کا محافظ بن چکا ہے، وہ چراغ جو صرف انہی کو دکھتا ہے جو صبر، خاموشی اور نیک نیتی کی آزمائشوں سے گزرتے ہوں۔ اور ستارہ نگر کے جنگلات میں ایک اور نوجوان آج بھی بری عورت سے سوال کیے بغیر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خاموشی میں چھپے راز وہی پا سکتے ہیں جو وقت، الفاظ اور جذبات کا وزن سمجھتے ہوں۔ ہر راستہ صرف اسی کے لیے کھلتا ہے جو چلنے کی نیت رکھے، اور ہر چراغ صرف اسی کے لیے جلتا ہے جو اندھیرے میں یقین رکھے۔